میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہے، جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں، ہمارے مختلف حالات ہیں۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ اب سختی کرنا پڑے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک کہہ دیا، رضاکاروں کے ذریعے سختی کریں گے، عوامی مقامات پر ماسک اور SOPs پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ پنجاب میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا تاثر بھی رد کر دیا، بولے لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ پاکستان میں کورونا قیامت ڈھانے لگا، 48 گھنٹے میں 195 اموات، ہر گھنٹے میں 4 افراد موت کے منہ میں جانے لگے۔ 50,000 سے زیادہ افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد بھی وائرس کو شکست دینے کا تناسب 38% ریکارڈ۔ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 80,000 سے زائد ہو گئی۔ نوشہرہ میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ کورونا وائرس سے 12 گھنٹوں میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نور ولی خان کے مطابق قاضی کمپلیکس نوشہرہ کلاس 4 ملازمین کے سپروائزر محمد عارف وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ مری میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ THQ مری میں 5 ڈاکٹر سمیت 13 پیرامیڈیکل سٹاف میں کورونا کی تصدیق ہونے کے بعد OPD بند کر دی گئی۔ حکومت بلوچستان نے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھولنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ 24 گھنٹے پورے ہونے سے قبل ہی حکومت نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ کورونا وبا میں پرائیویٹ اسپتالوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ اغا خان اسپتال میں مریض کے 10 دن کا بل 17.5 لاکھ روپے بنا دیا۔ گلوکار فخر عالم نے مریض کا بل ٹویٹر پر شیئر کر دیا۔ حکمرانوں سے پرائیویٹ اسپتالوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل۔ کورونا کے وار جاری، کرکٹر شاہد خان آفریدی بھی کورونا کا شکار ہو گئے، قوم سے دعا کی درخواست۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی کورونا کے نرغے میں آ گئے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی میں بھی کورونا وائرس کی تشخیص، بیٹی اور داماد بھی کورونا سے متاثر۔ مشتاق غنی ایبٹ آباد میں قرنطینہ ہو گئے۔ چین نے شہباز شریف کو کورونا علاج کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا اپوزیشن لیڈر کو فون، جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شہباز شریف کا علاج کی پیشکش پر چینی حکومت کا شکریہ۔ وزارت صحت جاگ گئی، کورونا مریضوں کے انجیکشن کی قلت اور مہنگے داموں فروخت کا نوٹس لے لیا، منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی شروع۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں مہنگی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لاہور میں کورونا وائرس سے بچاؤ کا انجیکشن بلیک میں فروخت کرنے والا مافیا سٹنگ آپریشن میں گرفتار۔ میڈیسن بلیک مارکیٹنگ گینگ کے 6 کارندے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ایکٹیمرا انجیکشن برآمد، ملزمات لوگوں سے پیسے لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ وابڈا ہاؤس لاہور کو کورونا کے 60 مصدقہ مریض سامنے آنے کے بعد 21 جون تک مکمل بند کر دیا گیا۔ بندش کے دوران عمارت کو مکمل سینیٹائز کیا جائے گا۔ لاہور میں کورونا کے علاج کے لیے ایکٹیمرا انجیکشن کا ٹرائل شروع، 9 اسپتالوں کو انجیکشن کی پہلی کھیپ بھجوا دی گئی۔ ابتدائی طور پر 115 مریضوں پر ایکٹیمرا کے ٹرائل کیے جائیں گے۔ کراچی میں کورونا سمیت دیگر امراض سے بھی ہلاکتیں تشویشناک حد تک بڑھ گئیں، سرد خانے بھر گئے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 10 دن میں 1400 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے 32 قبرستانوں میں 10 دن میں 1400 سے زائد تدفین کی گئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالتی حکم پر ڈاکٹر پرویز حسن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا افسوس ہے ترجیح نہ دینے پر اسلام آباد کا آج یہ حال ہے. دنیا بہت آگے چلی گئی, ہم اب بھی ایلیٹ کلاس کے پیچھے لگے ہیں. صرف سی ڈی اے ہی نہیں, وفاقی حکومتوں نے بھی اسلام آباد سے زیادتی کی. الحمدللہ یہ 2700 ارب روپے واپس کیے گئے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2000 ارب کے قریب بنتا ہے. ہر ایک کو یہ بیسک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے. کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. بجٹ میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا گیا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا رواں سال 2700 ارب روپے قرضوں پر سود ادا کیا. کوشش کی ہے اخراجات کو سختی سے روکیں. حکومت نے کسی بھی ادارے کو ضمنی گرانٹ نہیں دی. حکومت اقتدار میں آئی تو قرضوں کا بوجھ تھا. اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی. جب یہ حکومت آئی وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے. جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی. تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا. کورونا سے معیشت کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کہتے ہیں حکومت کو 5000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنا پڑے. ایف بی آئی کی ٹیکس وصولی بھی کورونا کے باعث کم ہوئی. لاک ڈاؤن سے بے روزگاری بڑھی اور غربت میں اضافہ ہوا. روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں. حماد اظہر کہتے ہیں ڈیوٹیز کم ہونے سے صنعتی عمل تیز ہوتا ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں ترقیاتی پروگرام میں 100 ارب اضافہ کیا. وفاقی بجٹ میں صرف تسلی اور تشفی سے کام لیا گیا. وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بجٹ میں غریب عوام کا خیال نہیں رکھا گیا. رواں مالی سال بھی سندھ کا حصہ 234 ارب روپے کم دیا گیا. مرتضی وہاب بولے تحریک انصاف کی تبدیلی تباہی کی شکل میں آئی ہے. حکومت نے عوام کو ہر موڑ پر مایوس کیا. شہباز شریف نے منی بجٹ آنے کی پیشگوئی کر دی. کہا بجٹ میں غریب اور محنت کش طبقات کے لیے کچھ بھی نہیں. آئندہ سال اور بھی سخت اور مشکل ہوگا. قوم کو ابھی سے خبردار کر رہا ہوں. یہ ریلیف بجٹ نہیں ہے, یہ روایتی بجٹ ہے. ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. کہا حکومت نے ریلیف بجٹ نہیں روایتی بجٹ پیش کیا. اب وزارتوں نے نہیں عوام نے معیشت کو کھڑا کرنا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں امریکی شہری سنتھیا ریچی کی خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت. ایڈیشنل سیشن جج فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. کراچی سمیت ملک بھر میں ہفتہ اور اتوار 2 روز کا سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مارکیٹیں, شاپنگ مالز اور دیگر کاروباری مراکز بند. ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی اجازت. روزمرہ اشیاء کی دکانیں, میڈیکل سٹورز مقررہ وقت کے مطابق کھلے رہیں گے. اسپتالوں سے متصل میڈیکل سٹور 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. خاندانی بندھن ٹوٹنے لگے. خلا, طلاق اور بچے کی حوالگی سمیت خاندانی تنازعات کے مقدمات کی شرح میں اضافہ. رواں سال سٹی کورٹ کراچی میں 2000 سے زائد خواتین نے خلا یا علیحدگی اختیار کی. 2000 سے زائد بچے والدین کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئے. کراچی میں زمینوں کی فروخت میں جعل سازی سامنے آ گئی. بورڈ آف ریونیو نے ڈی سی ویسٹ کے خلاف رپورٹ پیش کر دی. گلشن معمار میں 1 ارب سے زائد مالیت کی 80 ایکڑ زمین کی دستاویزات مبینہ طور پر جعلی قرار دے دی گئی. ایف آئی اے سائبر کرائم کا ملک بھر میں کریک ڈاؤن.
फ्रॉड में मुलव्विस 7 गिरोह बेनकाब। इनामी स्कीम, स्टेट बैंक नुमाइंदा या आर्मी ऑफिसर बनकर लूटने वाले 16 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान धोखे से शहरियों की तफसीलात हासिल करते और कैश आउट रिटेलर्स की मदद से पैसे निकलवाते। हजारों जाली सिमें, मोबाइल फोन, सिलिकॉन थंब इंप्रेशन और दीगर आलात बरामद। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। मजीद 3000 अफराद हलाक। आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 4.5 लाख तक पहुंच गई। 77 लाख अफराद मुतासर। 39 लाख मरीज वायरस से जान छुड़ाने में कामयाब। कोरोना ने 1,16,000 से जायद अमरीकियों को निगल लिया। बरतानिया में 41,500, ब्राजील में 41,000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। इटली में 34,000 से जायद, फ्रांस में 29,300, मैक्सिको में 16,000 अमवात, ईरान में 8,660 और भारत में 8,890 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। बरतानवी साइंसदानों का कहना है कि लॉकडाउन और फेस मास्क का इस्तेमाल कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर फैलने में कमी कर सकता है। समाजी फासला बरकरार रखने के साथ मईशत को भी दोबारा खोला जा सकता है। अमेरिका में मुजाहिरीन की मेहनत रंग ले आई। हुकूमत ने गिरफ्तारी के वक्त गला घोटने के अमल पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने दौरान गिरफ्तारी गला घोटने का अमल रोकने का हुक्म जारी कर दिया। हार गया तो सियासत छोड़ दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नवंबर में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में सियासत से अलग होने का ऐलान। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ईरान का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर पाबंदियां खत्म करने से मुतालिक अमेरिका का आला-कार ना बने। यूएन सेक्रेटेरिएट अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जुनूबी वजीरिस्तान के इरफान महसूद ने 1 पाँव पर 40 पाउंड वजन के साथ 1 मिनट में 60 पुशअप लगाए अमेरिकी शहरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और जो गाया खूब गाया। शहंशाह गजल मेहदी हसन खान को बिछड़े 8 बरस हो गए। लेजेंड गजल गायक ने 25,000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गजलें गाईं।